جب عورت نے مرد کی کیئر چھوڑ دی اور مرد نے عورت کی کیئر چھوڑی تو دو بدترین جو گناہ ہیں زمین پہ پیدا ہوئے، یعنی ہومو سیکشوالٹی اور لیزبینزم وہاں اتنی کثرت سے آئے کہ both the sides thought we are independent. تو I would consider it this way کہ اگر فیوچر اسی طرح جاتا رہا تو آئندہ شاید ایٹمی جنگ کم ہوگی مگر بیٹل آف سیکسز ضرور ہوگی، جس میں عورت اور مرد کی آپس کی جنگ شروع ہو جائے گی کہ ضرورت کے تحت مرد عورت سے صرف بچہ حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، عورت کو مرد کی ضرورت صرف ایک بچہ حاصل کرنے کے لیے ہوگی، اور اگر سائنس زیادہ پروگریس کر گئی اور خود ہی تخلیقی پرابلم میں چلے گئے تو آپ میرا خیال ہے مطلقاً یہ سارا سسٹم اجڑ جائے گا۔ دوسری بات جو آپ نے طلاق کی ہے، تو میرے اپنے نزدیک یہ کوئی ریلیجس پرابلم نہیں ہے۔ دیکھیں ہم پوری دنیا میں ہم سارے نکاح تسلیم کرتے ہیں۔ ایک ہندو میرے پاس آتا ہے، وہ شیوا کے نام پہ بیاہ ہوا ہے، سرسوتی کے نام پہ بیاہ ہوا ہے، کسی کے نام پہ بیاہ ہوا ہے، میں اسے میاں بیوی تسلیم کرتا ہوں۔ اگر صرف خدا کے نام پر شادی جائز ہوتی تو ہم ان کو نہ تسلیم کرتے۔ تو نکاح میں بھی جو بیسک لا ہے عورت و مرد کی جو ہے ہم آہنگی اور اس پہ وٹنسز جمع کریں، یہ شرط ہے، اصول نہیں۔ اصول یہی ہے کہ ایک عورت اور مرد جو ہیں آپس میں ایگری کر لیں۔ اس میں فرق کیا ہوگا کہ عورت پہلے سے کمیٹڈ نہ ہو، اس کا کوئی اور وارث نہ ہو، اس پہ کوئی کلیم نہ ہو، اور مرد اگر 4 تک جیسے اسلام میں شادی ہے وہ اپنا کلیم کر سکتا ہے، ناٹ اے وومن، اس کو پہلے آزادی لینی پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول نے اور خدا نے یہ چوائس عورت کو دے دیا، اور امام ابو حنیفہ نے استنباط کیا اس مسئلے سے کہ خطاب کرتے ہوئے اللہ نے براہ راست عورت کو وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا کہ مت مشرک عورتوں سے شادی کرو جب تک ایمان نہ لائیں، اور پھر کہا کہ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ کہ ایک جو مشرک مرد سے ایک مسلمان غلام بہتر ہے۔ تو یہ آرڈر چونکہ براہ راست عورت کو گئے تو فقہی استنباط یہ ہے کہ عورت کی جو اپنی مرضی ہے وہ سپریم ہے شادی اور نکاح کے وقت، کوئی بھی اسے جبراً فورس نہیں کر سکتا۔ ایسا ہی کیس جب ایک چھوٹی لڑکی کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو گئی تو جب وہ میچور ہوئی تو اس نے نکاح سے انکار کر دیا۔ The case was brought to the Prophet۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اسے کہا کہ تو اپنے ان کی اولیاء کی بات مان لے۔ اگر اس نے نہ کر دی کہ میں نے نہیں شادی کرنی، حضور نے نکاح فسخ قرار دیا اور ختم ہو گیا۔ یہ ایک الٹیمیٹ اگزامپل ہے کہ عورت کو کتنی لبرٹی حاصل ہے کہ پروفٹ کے کہنے پر جب اس نے رائے نہیں بدلی تو حضور نے اس کے حق میں فیصلہ دیا اور نکاح فسخ کر دیا۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ جب کتاب الہدایہ کو کھولتے ہیں، کتاب الہدایہ کھولتے ہیں تو پہلا جملہ یہ ہے کہ ولی کے بغیر بھی نکاح جائز ہے۔ اب اس میں چونکہ ہماری ہولڈنگ فیملیز کی ہمارا ایک کرائٹیریا ایسا ہے، ایوری باڈی از سو فکسڈ آن ہز اون ول کہ وہ فورس کرتے ہیں رشتہ داریوں میں، ناطے داریوں میں کہ ہم عورت کا فیصلہ چینج کروا لیں۔ بعض اوقات میچور کنڈیشنز میں عورتیں فیصلہ چینج کر دیتی ہیں، بٹ وین دے آر ڈٹرمنڈ تو کوئی ہیر نکل آتی ہے، کوئی سونی نکل آتی ہے، اور ڈیتھ بیڈ پہ ڈیسیشنز ہوتے ہیں پھر۔